اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو۔ یہ دیکھیں بہت بڑا خطاب ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور ساتھ فرما دیا اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صائم ایک روزہ ہوتا ہے، روزے تم پر رکھنے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ پہلے لوگوں پر تم فرض کیے گئے تھے، جو پہلے لوگ تھے۔ کما جس طرح کہ کتب فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جو صرف تمہیں کو نہیں حکم دیا جا رہا، تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب روزے کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا، جس طرح کہ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، 11 12ویں کو، مہینے کی 12ویں کو روزہ رکھتے ہیں، اسی تقریباً ان کے اس طرح کے تقریباً 24 روزے بن جاتے ہیں۔ اس طرح برہمن بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا جینی دھرم ہے وہ بھی ان کے اپنے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قدیم جو پرانے مصری تھے وہ بھی رکھتے تھے۔ یونان والے لوگ جو تھے فرابا، یعنی وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تقریباً یہ تاریخ میں جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اور وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی جیسے یہ پارسی تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن کا روزہ رکھا، اور یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ اسی طرح عیسائی مذاہب والے بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو پرانے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے روزے رکھنے ہیں۔ اور ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مفہوم روزہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، روزہ کس کو کہا جاتا ہے، اور روزہ یعنی جو روزہ جو علی الاطلاق جو ہے نا، وہ جو مشرکین تھے، عرب جو تھے، خود نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اتنی جہالت تھی کہ وہ ان کا کام کیا تھا؟ غارت گری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کے پیچھے پڑنا۔ تو اور وہ جو اونٹ کو اگر وہ سکھلائیں گے تو اونٹ تو اتنی جلدی حرکت نہیں کر سکتا، جبکہ وہ اپنے گھوڑوں کو دھوپ کے سامنے رکھنا، اس کو پیاس کا عادی کرنا، کہ جب ہمیں کسی جگہ پہ حملہ کریں، حملہ آور ہوں، تو وہ تیز رفتاری سے مقابلہ کرتا ہوا واپس آ جائے۔ اور گھوڑوں، اور جو گھوڑا ہے اس کو باد سرسر جاتے ہیں، یہ تیز ہوا جو لو جو ہوتی ہے نا، اس میں ان کو رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ جب غارت گری کریں، تاکہ غارت گری کرنے کے بعد، ڈاکہ زنی کرنے کے بعد، ڈاکہ ڈالنے تو فوری طور پہ اپنے مقام پر پہنچ جائیں۔ یہ روزے کا، اور اس کا مطلب جو مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، یعنی ان عادات سے رک جانا۔ اور جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 13 14 اور 15 جو ہوتی ہیں نا یہ چاند کی، اس طریق کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پوچھا گیا کہ یہ یوم عاشور جو ہے اس کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب مدینے وہاں گئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اور کیا دیکھتے ہیں؟ یہود کے ہاں یہ روزہ رکھنے کا ان کے ہاں رواج تھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، یعنی عاشور کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ یہ لوگ فرعون سے جب ان کو نجات ملی تھی اس وقت روزہ رکھتے تھے۔ روزہ، اور اللہ رب العزت ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اس کی فرضیت جو ہے تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، تم نے یہ روزہ رکھنا ہے۔
دیکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تم پر ایک تو روزے ایمان والوں کو خطاب ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض کیے گئے ہیں، اور کس چیز لیے فرض کیے گئے ہیں؟ جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی یعنی تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ آگے بات یہ آئے گی، جو تم کو ہدایت دی گئی، تم نے کہا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تو اسی مدد مانگتے رہیں گے۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد تم نے یہ 3 خطاب آئے کہ تم تقوی اختیار کرو گے، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو گے، تاکہ کیا کرو گے تم؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جس سے انسان میں شکر کا جو شائبہ آ جاتا ہے، وہ اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی تقوی یعنی قوا، بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، احتیاط کرنا۔ اور اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، کیوں؟ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کو اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ ان کا دل جو ہے بھرا ہوتا ہے تقوی کے ساتھ۔ تقوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں ہے؟ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی تقوی اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا، یعنی انسان کہ دل میں یہ بات ہوتی ہے، اور یہ تعلق بھی صرف اللہ تعالیٰ کے رب العزت سے ہوتا ہے۔ یعنی روزہ جو ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات، ترغیبات، افراط و تفرید جو ہوتا ہے، اور وساوس جو ہوتے ہیں انسان کے، وسوسے ان کے، شیطانی خواہشات اس کے کانٹوں جیسا اس میں بھرا ہوتا ہے۔ اور جو روزہ ہوتا ہے، دل، دماغ اور اطاعت کے ساتھ اس نے رکھنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے نا ابن آدم کا، اس کے لیے ہوتا ہے۔ کلو اعمال ابن آدم لہو، اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، ہوا لی، وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی خود بھی نہیں جانتا ہوتا، صرف اور صرف اس کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھنڈے مشروب ہوتے ہیں، سب قسم کے اناج ہوتے ہیں، گھر والے بھی ہوتے ہیں، اپنے اکیلا بھی ہوتا ہے، ساری آسائشوں کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں چھوڑا، اس کا اجر اللہ رب العزت کہتے ہیں، اس کا اجر میں دوں گا۔ یہ روزے کی شان ہے۔ اور یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے فرض کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رب العزت کہتے ہیں تم مغفرت کی طرف بڑھو۔ یہ تقوی جو ہوتا ہے، مغفرت کی طرف بڑھنا تھا، ساریو الی مغفرۃ من ربکم، تم بڑھو مغفرت کی طرف، معافی کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ارضها السماوات والارض، کا عرض السما، اس کی جنت تمہیں میں دوں گا، اس کا جو چوڑائی اور لمبائی ہوگی زمین و آسمان کی طرح ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ یعنی متقین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یعنی خود دونوں چھوڑ دیتے ہیں، سارا رب العزت کو لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ سارے کا سارا انسان اپنا جسم، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے جتنے بھی کمائی ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اور جو لوگ دکھلاوے کے لیے روزہ رکھیں گے، لوگوں کو کے سامنے پیش کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من لم یدع قول الزور وعمل بہ والجہر، یعنی جس بندے نے
زور جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹ کو سب سے مقدم رکھا۔ جھوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اے میرے قبیلے والوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں اتنا عرصہ گزارا ہے کہ اب میں نے تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اور سب سے پہلے کہا جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، واہیات باتیں نہیں چھوڑی، اور جھوٹا عمل کرنا، دکھلاوے کا خالی نہیں، جھوٹا والعمل اور عمل وہ کام کرنا چھوڑا، اور جہالت نہ چھوڑی۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کے اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کا کھانا پینا وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرے گا، روزہ دکھلاوے کے لیے کرے گا، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرے کہ تقویٰ صرف میرے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی دوسری، اور اس سے وحدہ نیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدت بھی آتی ہے کہ صرف اور صرف بندے کا تعلق اس بندے کے ساتھ، کسی اور شخص کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھنے بات ہمارے سب کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جس بندے نے اس کے اوپر عمل جو کام کرتا ہے جھوٹا دکھلاوے کے لیے عمل نہ کیا اور جہالت والے کام نہ چھوڑے، اس کے مجھے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کے کھانے پینے کی اور اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ایک حدیث اور فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کم من صائمن، کتنے ہیں روزدار، فَلَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الجُّوعُ الظَّمَأ، یعنی اس بندے کے کتنے روزدار ہیں، وہ صرف سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اور ان کا کوئی وہ کام نہیں کرتے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ، کتنے لوگ رات کو قیام کرنے والے ہیں، فَلَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرَ والنا، بس ان کو جاگنا ان کا رہ جاتا ہے اور تھکاوٹ رہ جاتی ہے، ان کا قبول نہیں ہوتا جب تک زبان، قول اور جوارے یہ اپنے جو عمل ہیں اور اس کو ریاکاری سے جب تک نہیں بچا کر رکھیں گے تب تک یہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک جتنا مرضی وہ حج کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، یہ صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے، تب جا کر اس کی قابل قبول ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے اور اللہ تعالیٰ کے خالص ہونے، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہوں گے ہمارے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے اور ناراضگی اگر کسی ہو، جتنے بھی کام ہوں گے اللہ کے مطلوب ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہو، محبوب بھی اللہ تعالیٰ ہو، اور مقصود بھی سارا کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی پسند ہو، تو پھر اگر یہ قبولیت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو میں عمل بھی کر رہا ہوں، نماز بھی کر رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، میرے عمل میں برکت عطا فرما اور خالص تیرے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اگر ریاکاری کے لیے ہوگا اور یہ قابل قبول بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اور کہا کہ جھوٹا بندہ اور دکھلاوے کا کام اور جہالت والا کام جب تک نہیں چھوڑے گا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر سنیں اللہ تعالیٰ رب العزت کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے ہو، مومنوں کو خطاب ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، جس طرح فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو آگے یہ بات آئے گی جو 184 نمبر جو آیت ہے، ایام معدودات، پہلے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے رکھتے تھے، جب فرض کیے گئے رمضان کے روزے تو وہ ان کو نفلی قرار دے دیا کہ اسی کے بعد رہ گئی۔ پھر آگے اس میں 74 نمبر آیت میں یہ ہے کہ وہ
کون لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، کون لوگ فدیہ دیں گے. جو پہلے جو 3 روزے تھے اس میں یہ آیا جاتا تھا کہ کوئی مریض ہو، سفر میں ہو، اس کا باقی دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. یہ آگے 174 نمبر آیت میں بیان ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اس طرح بات لمبی ہو جاتی ہے. بارک اللہ لی و لکم.